دیکھیے جی، اس نے یو ٹرن نہیں لیا ہے. جو ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے سائفر آیا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو استعمال کیا اس حکومت نے، وہ تو اپنی جگہ بالکل 100% ٹھیک ہے. باقی تو خان صاحب پہلے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو قریبی ممالک ہیں، جو امریکہ ہو گیا، دوسرے ممالک ہو گیا، تو ہم تو اپنے اس کے ساتھ ہم لوگ پہلے ڈے فرسٹ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات اچھے رکھیں گے. تو عمران خان صاحب نے تب کہا تھا کہ امریکہ نے سازش کی، اب کل وہ ایک بیان دے رہے ہیں کہ آپ امریکہ نے اس کے بیان صحیح نہیں دیکھا ہے. آپ کوشش کریں جا کے دوبارہ اس کے بیان کیا کہا کو تھا انہوں نے، دیکھیں. آپ بتا دیں. اس نے کہا تھا کہ یہاں کی جو اندرونی سازش ہوئی تھی، امریکہ کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے؟ نہیں، بالکل اس نے نام نہیں لیا تھا. جی، امریکہ کا نام نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں، بالکل نہیں لیا ہے، بالکل نہیں لیا ہے. عمران خان تو بیان سے نہیں پھرتے. انہوں نے جو کہا تھا آج بھی کہا تھا، سائفر ایک حقیقت ہے. عمران خان نے کہا تھا سائفر جو ان کی یعنی صدارت کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، سائفر ایک حقیقت تھا. جب اگلے امپورٹڈ پرائم منسٹر کی کمیٹی میں صدارت میں کمیٹی ہوئی، اس میں بھی کتنے ان کے ویڈیو پیغام بیانات ہیں جن میں انہوں نے امریکہ کا نام لے کے کہا، اور اب کل سے وہ گھوم رہے ہیں. اب صرف فرق انہوں نے یہ کہا ہے، آپ غلط وبس کر رہے ہیں. صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہاں سے ایک ایسی کیفیت پیدا کر رکھی ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں بھی یہی ساری چیز، ان کی طرف سے بھی یہی ساری چیز آئی، اور اس میں سائفر حقیقت کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تھی آپ کی حکومت؟ میں تو 100% سمجھتا ہوں. اس پاکستان کے خلاف استعمار سازش ہمیشہ کرتا ہے، اس کو مستحکم نہیں ہونے دیتا. یہاں پر اپنے پپٹ اور اپنے جو ہیں کٹ پتلیاں، ان کو لے کر یہاں پہ آتا ہے تاکہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکے. سائفر کی کہانی اختتام کی طرف نہیں جا رہی. سائفر کی کہانی کا کوئی آغاز ہی نہیں تھا. یہ ایک خواب خیالی تھی. خواب خرامی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں نیند میں چلنا. یہ نیند میں چلنے کی یہ کوشش تھی. حقیقت یہ تھی کہ اکثریت نے آپ کا اعتماد چھوڑ دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جب اکثریت اعتماد چھوڑ رہی تھی تو پہلے کی طرح ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑا کیوں نہیں، ان کو تنگ کیوں نہیں کیا، ان کو فون کیوں نہیں کیے، ان کو میرے پاس لے کے کیوں نہیں. یہاں سے سائفر کی کہانی پھوٹتی ہے. کبھی وہ جو بائیڈن پہ جاتی ہے، امریکہ کے کسی سیکرٹری پہ جاتی ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے حسین حقانی پہ جاتی ہے، وہاں سے چلتی ہوئی آ جاتی ہے ہمارے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب، اب وہاں سے ہوتی ہوئے باجوہ صاحب تک پہنچ گئی ہے. اس کہانی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ خیالی، تصوراتی فرسٹریشن سے پھوٹتی ہوئی کہانی ہے. آگے آگے دیکھیے یہ کہاں جاتی ہے. دیکھیے، عمران خان خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم قیادت کی بڑی پہچان ہے، لہٰذا وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے. ایک بار پھر انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کاغذ ہاتھ میں ہلا ہلا کے کہتا رہا کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا، میری حکومت امریکہ نے ختم کی. اور پی ڈی ایم کی حکومت کو وہ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو لہٰذا نعرہ امریکہ کا لگایا. پھر آتے آتے پھر جنرل باجوہ صاحب تک پہنچ گئے کہ مجھے باجوہ نے نکالا. پھر آیا کہ مجھے محسن نقوی نے نکالا جو نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا. ابھی ایک اور یو ٹرن لیا، کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے امریکہ نے نہیں ہٹایا نہ نکالا، مجھے تو جنرل باجوہ نے نکالا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، ابھی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹڈ حکومت ہے. لہٰذا یہ شخص، اس کی کسی بھی بات پہ بھروسہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ وہ کس بات پہ جو انہوں نے کی وہ اسی موقع پہ قائم رہا. ہمیشہ جس طرح تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن تبدیلی کے بجائے انہوں نے تباہی برپا کی پاکستان میں. اسی طرح انہوں نے بیانیے کے نام پر یو ٹرن لیتے 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 ابھی خود یو ٹرن کی ایک پہچان اور ایک علامت بن گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک اس کا ہے تعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب خط نکال کے لہرا رہا تھا ہوا میں کہ بھائی یہ امریکن سازش ہے میرے خلاف. انہوں نے بتایا کہ اس کو نکال دو، اس کو ختم کرو، تو اس لیے. لیکن اس نے ایک یو ٹرن اور لے لیا اس دفعہ کہ یہ تو قمر جاوید صاحب نے جو ہے نا میرے خلاف سازش کی ہے اور آرمی چیف نے کیا تھا اور اس نے ملایا اور اس نے یہ کہ اعلان کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی.
یہ جو چینج آیا ہے، جو حکومت کو تبدیل کیا گیا، یہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا گیا، سب کو معلوم ہے۔ یہ اپنے اکثریت کھو چکی تھی، تو اس کے پاس اکثریت ہی نہیں تھی، تو یہ کہاں سے مطلب ہے کہ حکومت کرتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں ان کے یہ باتیں جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ ہمیشہ کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے سوچنے سے پہلے ہی بات کرتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں۔ تو یہ یوٹرن کے لیے مشہور اس لیے ہوا کہ اس نے پہلے بات کیا اور پھر اس کے بعد سوچنا شروع کیا۔ تو میرے خیال میں اگر پہلے بات کے اوپر سوچتے، مشورہ کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو پارٹی کے مشاورت کے تھنک ٹینک کے ساتھ، تو یہ مسئلہ ان کو پیش نہیں آتا تھا۔ یہ ہمیشہ کے لیے پھر ٹھیک چلتا تھا، ایک ہی بات کرتا تھا، اس کے اوپر ہوتا تھا۔ لیکن یہ کرتا نہیں ہے، یہ پہلے جو ہے نا بات کرتے بعد میں سوچتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے اپنے جتنے بیانات انہوں نے دیے ہیں یا انہوں نے تبدیل کیے ہیں، ایشو یہ ہے کہ ایک سیکشن آف سوسائٹی اور پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کو فالو کرتا ہے، اور اس فالوئنگ کی وجہ سے میرے خیال میں اوور آل سسٹم کے اندر اس کو ریکن کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور کرنٹ گورنمنٹ کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے انیشیٹو لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ اب یہ اونرس اور رسپانسبلٹی پی ٹی آئی پہ بھی آتی ہے کہ وہ جو رولز آف گیمز ہے اس کے مطابق کھیلے، تو اوور آل سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے بہتر ہو۔ بھائی وہ انہوں نے جو دیا ہے، کل آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ سنی ہے اس کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو چیزیں وہاں اس وقت ہوئی تھی اس کے پس پردہ مین کردار کون سے تھے۔ یہی چیز ہے نا، کردار تو سب کے سامنے ہے۔ ابھی کوئی ہم بندہ نام لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کل کیسے ہی بن جانا ہے نا۔ دیکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عمران خان کی سیاست اور جو پارلیمان کے حصہ بنے، وہ ایک منافقت بنے، اور ان کو جو سلیکٹرز تھے وہ ان کو لے کر آئے تھے۔ اور یہ جو سائفر کی بات کر رہے تھے، یہ پہلے دن سے یہ پاکستانی عوام کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آج انہوں نے خود جو ہے اس سے دوبارہ یو ٹرن لے لیا کہ امریکہ اس میں انوالو نہیں تھی، اور جنرل صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا بددیانت اور جھوٹا وزیر اعظم ملا جس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، جس نے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے دلدل میں ڈال دیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان اور عمران خان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ایک نااہل، نالائق لوگ ہیں، جو نہ وہ پارلیمان کی بالادستی کو سمجھ سکے، نہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو سمجھ سکے، نہ ہی اس ملک کی خوشحالی اور اس کی پراسپیرٹی کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان از اے ورسٹ پرسن ان دس کنٹری۔